وہ کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی میرے بھائی. قرآن آج بھی وہی ہے میرے بھائی, قرآن کی تاثیر بھی وہی ہے, قرآن کے اندر اثر بھی وہی ہے. یہ الگ بات ہے ہم گنہگاروں کے دل تھوڑے کٹھور ہو گئے ہیں, ہمارے دل تھوڑے سخت ہو گئے ہیں, ورنہ قرآن آج بھی ہمارے ایمان کی بیٹری کو چارج کر سکتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. میرے مومن بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اللہ کے نبی کے صحابہ میں عبداللہ بن مسعود بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے, بلکہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے تھے کہ اگر کسی کو قرآن سب سے بہترین آواز میں سننا ہو تو عبداللہ بن مسعود کی آواز میں سنو. بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ سے کہا, اے عبداللہ ذرا مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا, اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں, یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر نازل ہوا ہے, آپ تو خود صاحب قرآن ہیں, میں آپ کو قرآن پڑھ کر کے کیسے سناؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا, انی ارید ان اسمعہ من غیری. اے عبداللہ آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کیا, اللہ کے نبی قرآن سن رہے ہیں اور میں قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہوں, سورہ نساء کی تلاوت کر رہا ہوں. جب تلاوت کرتے کرتے میں اس آیت پر پہنچا, حتی اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اے میرے نبی ہم قیامت کے دن ہر نبی کو ان کی قوم کے اوپر گواہ بنائیں گے, اور اے ہمارے نبی ہم آپ کو آپ کی امت کے اوپر گواہ بنائیں گے. جب اس آیت پر میں پہنچا اللہ کے نبی نے فرمایا بس کرو اے عبداللہ بس کرو. جب میں نے نظریں اٹھا کر کے دیکھا فیضا عیناہ تذریفان, تو اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, اللہ کے نبی زارو قطار رو رہے تھے. قرآن کی تلاوت کی جائے تو ایمان بڑھ جانا چاہیے میرے بھائی. ارے یہ تو مومن کی بات ہے, قرآن کے اندر تو وہ اثر ہے کہ ڈاکو بھی قرآن سن لے تو ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیتا ہے. فضیل ابن عیاض کو دیکھو, یہ اپنے دور کا بہت بڑا ڈاکو ہے اور اس کا کام ہے لوگوں کے گھر پہ ڈاکہ ڈالنا, لوگوں کا مال لوٹ لینا, لوگوں کی عزت پر حملہ کرنا. فضیل ابن عیاض ایک دن ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک مکان کی چھت کے اوپر کودتا ہے. ابھی وہ ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے کہ گھر کے کسی کمرے میں رات کے سناٹے میں کوئی اللہ کا بندہ بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اور قرآن کی یہ آیت اس کی زبان پر جاری ہے, الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم ذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے پگھل جائیں. فضیل ابن عیاض نے قرآن کی آیت سنی, کہا اے اللہ وہ وقت آ چکا ہے, اے اللہ ایک طرح یہ بندہ ہے جو اپنے گھر میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اور ایک طرح یہ بندہ ہے جو رات کو ڈاکے ڈال رہا ہے, جو لوگوں کا مال لوٹ رہا ہے. اے اللہ میں تجھے گواہ بنا کر کے کہتا ہوں آج کے بعد میں ڈاکہ ڈالنا بند کر دوں گا اور میں تیرے گھر کے پاس بیٹھ کر کے عبادت کروں گا. اس کے بعد فضیل ابن عیاض نے ایسی توبہ کی کہ اپنے دور کے سب سے نیک لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. میرے مومن بندے تو وہ ہیں جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. آج ہندوستان کا ماحول بہت خراب کیا جا رہا ہے میرے بھائی, لیکن ہم اور آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ قرآن آج بھی ہمارے پاس ہے, اور ہمیں غیر مسلموں کو اسی قرآن کے ذریعے اسلام کی تبلیغ کرنا ہے. بہت سارے علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کی کتابوں سے ان کے شلوک اور منتر پڑھنے کے بجائے ہم وہ طریقہ اپنائیں جو نبی اور صحابہ کا طریقہ تھا. ہم قرآن سے توحید ثابت کریں, ہم قرآن سے ایمان کی باتیں کریں. قرآن کے اندر خود بہت اٹریکشن اور کشش ہے. اس ملک میں بہت سارے غیر مسلم قرآن کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میرے بھائی. عتبہ ابن ربیعہ اپنے دور کا بہت مشہور شاعر ہے اور بڑا باطنی ہے, بڑا چرب زبان ہے. وہ مکہ کے کافروں سے کہتا ہے رکو میں محمد کے پاس جاتا ہوں اور میں محمد کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی حرم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. عتبہ ابن ربیعہ آیا, اللہ کے نبی نے سلام پھیرا, کہا عتبہ کیا بات ہے؟ کہا اے محمد میں تم سے کچھ باتیں کرنے آیا ہوں, میری باتوں کو دھیان سے سنو. اے محمد
तुम चाहते क्या हो? अगर तुम सरदार बनना चाहते हो, हम पूरे मक्का का, पूरे अरब का सरदार बनाने के लिए तैयार। दौलत चाहते हो, हम दौलत का ढेर लाने को तैयार। किसी खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहते हो, पूरे मक्का की सबसे खूबसूरत लड़की से तुम्हारा निकाह करा देंगे। ऐ मोहम्मद, तुम जो चीज भी चाहते हो हम तुम्हें लाने को, देने को तैयार हैं, मगर तुम हमारे माबूदों को बुरा भला कहना छोड़ दो, तुम इस्लाम की तबलीग करना छोड़ दो, तुम तौहीद की दावत देना छोड़ दो। और अगर ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर किसी जिन का साया है, तुम्हारे ऊपर कोई जादू हुआ है, तो ऐ मोहम्मद, हम तुम्हारे जादू का इलाज भी कराने के लिए तैयार हैं। उतबा बोल रहा है। अल्लाह के नबी सुन रहे हैं। जब उतबा अपनी बातें कर चुका, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबुल वलीद, तुमने अपनी बातें कह डाली, अब जरा मेरी भी सुन लो, मैं क्या सुनाता हूँ। आपने कुरान की सूरह हामीम सजदा की तिलावत करनी शुरू कर दी। हामीम तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम किताबुन फुस्सिलत आयातुहु। हामीम, ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई है, इसकी आयतों को खोल खोल करके बयान कर दिया गया है। ये सूरह हामीम सजदा की आयतें अल्लाह के नबी पढ़ते चले जा रहे हैं, और उतबा ऐसे बैठ करके सुन रहा है। अल्लाह के नबी तिलावत कर रहे हैं, वो सुन रहा है। सजदे की आयत आई, अल्लाह के नबी ने सजदा किया, उसके बाद आपने सर उठाया, कहा उतबा, तुमने जो सुनाना था तुमने सुना लिया, अब मुझे जो सुनाना था मैंने सुना लिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। मेरे भाइयों, उतबा इब्ने रबिया काफिर है, मुशरिक है, मगर कुरान ने उसके दिल पर ऐसा असर किया, जब वापस गया है मक्का के काफिरों के पास, तो उसकी शक्ल देख करके उन लोगों ने कहा, ये वो उतबा नहीं है जो गया था, ये दूसरा उतबा आया है। उतबा ने आकर के कहा, ओ लोगो, मोहम्मद ने ऐसा कलाम सुनाया है, न वो शायरी है, न वो जादू है, न वो कुहानत है, वो ऐसा कलाम है, दुनिया में ऐसा कहीं कलाम नहीं है। मेरी बात मान लो, मोहम्मद को उनके हाल पे छोड़। मेरे भाइयों, रमज़ान का महीना आ रहा है, मैं अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहूँगा, वक्त निकालो कुरान के लिए, और कुरान की तिलावत दो तरीके से करो। एक तो सवाब की नीयत से कुरान रोज़ाना पढ़ो, 1 पारा 2 पारा जितना भी आप पढ़ सकते हो, और एक कुरान की तिलावत करो समझने के मकसद से। कोई अच्छी सी तफसीर खरीद लो, कोई मुस्तनद सी तफसीर खरीद लो, और बहुत आसान तफसीर है, तफसीर हसनुल बयान, उसको ले लो और थोड़ा थोड़ा कुरान को समझने की कोशिश करो। मेरे भाइयों, कुरान के अंदर आज भी वो तासीर है, वो इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब कुरान उनके ऊपर पढ़ा जाए तो उनका ईमान बढ़ जाता है। 2 चीज़ें हो गई, अब 3 चीज़ें और बयान करके मैं जल्दी जल्दी बात ख़त्म करूँगा। मोमिनों की तीसरी पहचान, वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, और मेरे मोमिन बंदे वो हैं जो अपने रब के ऊपर भरोसा करते हैं। हमारा भरोसा किसी हुकूमत के ऊपर नहीं, किसी सरकार के ऊपर नहीं, किसी की ताकत के ऊपर नहीं, हमारा भरोसा अल्लाह की ज़ात पर है। अपना मालिक, अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। राहत इंदौरी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, अल्लाह के यहाँ चला गया, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, बड़ी काम की बातें उसने कही है। अपना मालिक, अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, मेरे मोमिन बंदे अपने रब की ज़ात पर भरोसा करते हैं। मेरे भाइयों, हमारे नबी ने तो तब भी अपने रब के ऊपर भरोसा किया था जब गारे सौर में आप अकेले थे, अबू बकर सिद्दीक के साथ तन्हा थे, और दुश्मन बिल्कुल करीब पहुंच गया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अल्लाह के नबी, अगर उन्होंने ज़रा सा नीचे देख लिया तो हम पकड़ लिए जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा ज़न्नुका बिइस्नैनि अल्लाहु सालिसुहुमा, ऐ अबू बकर, हम 2 नहीं, हमारे साथ तीसरी ज़ात अल्लाह की है, तीसरा अल्लाह भी हमारे साथ है, उसकी मदद हमारे साथ है, उसका सपोर्ट हमारे साथ है। तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर मेरे भाइयों ऐसा होना चाहिए। हालात ख़राब हैं, अदालतें फैसला कर रही हैं, मुसलमान औरत को हिजाब पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। मुझे कभी कभी हैरत होती है कि अब क्या हमारे मजहबी मसाइल अदालतों में हल होंगे? कभी अदालत 3 तलाक का मसला हल करेगी, कभी वो हिजाब का मसला हल करेगी। नहीं मेरे भाई, ये हमारा मजहबी मामला है, और हमारे देश का संविधान, हमारे देश का आईन हर हिंदुस्तानी शहरी को इजाज़त देता है कि वो अपने धर्म के अनुसार अमल कर सकता है, अपने धर्म के मुताबिक अमल कर सकता है।
اور اتفاق دیکھیے، کرناٹک ہائی کورٹ نے جب یہ فیصلہ دیا کہ مسلمان لڑکی کالج کے اندر حجاب نہیں پہنے گی، اگر کالج کا حکم ہے تو اسے اپنا حجاب اتارنا پڑے گا، وہیں ممبئی ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ نہیں، اگر کوئی مسلمان لڑکی کالج میں حجاب پہن کے جانا چاہتی ہے وہ جا سکتی ہے، وہ اس کا مولک ادھیکار ہے، اس کا بنیادی حق ہے، کوئی اس کو نہیں روک سکتا۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ملک کے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھی ہوئی شخصیتیں آج دوہرا ماپدنڈ اور دوہرا معیار ان کے یہاں ہے۔ جب کرناٹک کے ایک مندر کے اندر دلت عورتوں کے جانے پر پابندی ہے، کرناٹک کے ایک مندر میں عورتیں نہیں جا سکتی، اور جب وہاں کی ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ عورتیں جا سکتی ہیں، تو ہمارے ملک کے بہت بڑے نیتا نے اور ہمارے ملک کے بہت بڑے لیڈر نے کہا تھا کہ عدالتوں کو مذہب کے معاملات میں نہیں بولنا چاہیے، اور آج وہی ملک کا لیڈر جب حجاب کے مسئلے میں ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، کرناٹک ہائی کورٹ کا، تو وہی ملک کا لیڈر اور ملک کے بہت بڑے عہدے پر وہ آدمی فائز ہے، وہ آدمی بیان دے رہا ہے کہ مسلمانوں کو عدالت کا فیصلہ مان لینا چاہیے، عدالت کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے میرے بھائی، ڈبل معیار کیوں ہے؟ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج معاملہ ہمارے حجاب تک پہنچ چکا ہے۔ ابھی تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، مگر ہمیں اور آپ کو اپنی قوم کے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کرنا ہے، تعلیم پر بھی توجہ دینا ہے، اپنی معیشت کو بھی مضبوط بنانا ہے، اور ساتھ میں یہ یقین رکھنا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہم اسی کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر وہ نہیں چاہے گا دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور آج ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ آج مصیبتیں ہم پر پہ در پہ لگاتار آ رہی ہیں، لیکن اب بھی اگر ہم اس مالک کی طرف لوٹ جائیں، اس کی طرف رجوع کریں، تو وہ مالک ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ اس مالک کے اوپر بھروسہ کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے جا رہے بنی اسرائیل کو، اور پیچھے فرعون آ رہا ہے اور سامنے دریا ہے۔ جب دریا کے پاس پہنچے تو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، اور تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب ضرور میری مدد کرے گا۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ ذرا اپنی لاٹھی کو تم پانی کے اوپر مارو۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو پانی کے اوپر مارا، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، قرآن کہتا ہے کہ پانی پھٹ جاتا ہے اور پانی کے بیچ میں راستہ بن جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی راستے کو پار کر جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر اگر بھروسہ ہو تو سمندر میں راستہ بن جاتا ہے۔ اللہ کی ذات پر اگر بھروسہ ہو تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایسی آگ تیار کی گئی کہ پورے گاؤں کو اس آگ میں جلایا جا سکتا ہے۔ اس آگ اتنی خطرناک آگ تھی کہ علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ گاؤں کے اندر کوئی عورت کا اگر بچہ بیمار ہوتا تھا تو وہ نذر مانتی تھی، وہ منت مانتی تھی کہ اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو ابراہیم کے لیے جو آگ تیار ہو رہی ہے میں اس میں اتنی لکڑیاں ڈالوں گی۔ اتنی خطرناک آگ تیار ہوئی تھی۔ اور جانتے ہو حضرت ابراہیم کو اس میں منجنیق کے ذریعے یعنی توپ کے ذریعے ڈالا گیا تھا، توپ میں رکھ کر کے ان کو ڈالا گیا تھا۔ جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا ان کی پیشانی پر کوئی شکن نہیں تھی میرے بھائی، ان کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ ابراہیم نے بڑے اطمینان کے ساتھ بس اتنا کہا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میں اپنے رب کی توحید کے لیے آج آگ میں ڈالا جا رہا ہوں، اپنے رب کی توحید کے لیے آج مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، میرا رب میرے لیے کافی ہے، میرا رب ضرور میری مدد کرے گا۔ اور ابھی ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، ادھر اللہ نے آگ سے کہا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے خلیل کے ایک رونگٹے کو بھی تجھے جلانا نہیں ہے، اے آگ آج تک تو نے دنیا کو جلایا ہے، آج میرے خلیل کے ایک رونگٹے کو بھی تو جلانا نہیں، تو سلامتی والی بن جا، تو ٹھنڈی بن جا میرے ابراہیم کے لیے۔ اور حضرت ابراہیم صحیح سلامت آگ میں سے نکل کے چلے آئے۔
وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، میرے مومن بندے اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہندوستان کے موجودہ حالات میں اس صفت پر اور اس کوالٹی پر ہمیں اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے رب کی ذات پر ہمیں بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے بڑھیے، چوتھی صفت، الذین یقیمون الصلاۃ، مومن بندے تو وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا نام نہیں لیا، نماز قائم کرتے ہیں۔ ابھی ایک جگہ آپ کے جھارکھنڈ میں پروگرام تھا، پروگرام کے پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے شیخ صاحب آپ کس پر تقریر کریں گے؟ میں نے بتایا میں اس ٹاپک پر تقریر کروں گا۔ بولے شیخ صاحب یہاں بہت سارے لوگ سٹا کھیلتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، حرام کمائی بھی کھاتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، ذرا آپ ان کے اوپر بھی تھوڑا تقریر کیجئے گا۔ تو بھائی میں اس پر تقریر کیا کروں؟ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ میں حرام کام بھی کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی نماز اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ جو نماز صحیح طریقے سے پڑھے گا اس کی نماز اس کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکے گی۔ اللہ نے 21ویں پارے کی پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارا خیال ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارا خیال کہیں اور جا رہا ہے، دماغ کہیں اور جا رہا ہے، یہ بھی شیطان کی ایک چال ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، بخاری کی روایت ہے، اے اللہ کے نبی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں خیال ادھر ادھر جانے لگتا ہے، اے اللہ کے نبی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا هو اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، اے عائشہ شیطان چوری کرتا ہے، بندے کی نماز پر ڈاکہ ڈالتا ہے اور شیطان بندے کی نماز کو خراب کرتا ہے۔ ایک صحابی حضرت عثمان بن ابی العاص اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی، شیطان آ کر کے میری نماز کو خراب کرنے لگتا ہے، میں نماز میں بھولنے لگتا ہوں، کنفیوز ہو جاتا ہوں، میری نماز میں خلط ملط ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذاک شیطان یقال له خنزب، اے عثمان اس شیطان کا نام خنزب ہے۔ شیطان ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے، ہمیں نماز بھی خراب کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی نے کہا جو شیطان تمہاری نماز خراب کرتا ہے اس کا نام خنزب ہے، اور جب تمہیں احساس ہو کہ شیطان تمہاری نماز خراب کر رہا ہے فتعوذ باللہ، تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور بائیں طرف تھپ تھپا دو، شیطان بھاگ جائے گا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں میں نے اس نسخے پر عمل کیا، اس کے بعد مجھے نماز کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ تو نماز قائم کرو میرے بھائی، رمضانی نمازی مت بنو۔ رمضان آیا تو مسجدیں بھر گئی، رمضان ختم تو مسجدیں خالی۔ رمضانی نہیں ربانی مسلمان بنو، نماز قائم کرنے والے بنو۔ سال کے 360 دن پانچوں ٹائم کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ کو نیند آ گئی فجر میں آپ نہیں اٹھ پائے، اگر آپ کو نیند آ گئی آپ عصر کی نماز میں نہیں اٹھ پائے، اللہ کے نبی کہتے ہیں جب بندہ سو جائے اور نماز چھوٹ جائے، جیسے اس کی نیند کھلے وہ فوراً نماز پڑھ لے۔ بندہ اگر نماز پڑھنا بھول جائے، جیسے ہی یاد آئے فوراً نماز پڑھ لے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ سفر کی حالت میں تب بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ آپ کے پاس پانی نہیں ہے، تیمم کر کے آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ آپ ٹرین کے اندر جا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں قبلہ کدھر ہے، تب بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ جنگ کے میدان میں بھی نماز کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، عصر کی نماز کا ٹائم تھا، اللہ کے نبی نماز پڑھنے جانے والے، دشمنوں کو پتا چلا، دشمنوں نے آپس میں میٹنگ کی، یہ عصر کی نماز کا ٹائم ہے، یہ مسلمانوں کو سب سے پیاری نماز ہے، یہ جان سے بھی زیادہ پیاری نماز ہے، مسلمان عصر کی نماز میں کبھی تاخیر نہیں کرتے ہیں، بڑا اچھا موقع ہے، چلو ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ حضرت جبریل نے آ کر کے بتایا اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا ہم نماز ضرور پڑھیں گے، مگر آدھے لوگ نماز پڑھیں گے اور آدھے لوگ ہتھیار لے کر کے کھڑے رہیں گے تاکہ دشمن کے حملے سے اپنا بچاؤ کر سکیں۔ دشمن سے حملے سے بچنے کا انتظام کیا گیا، مگر نماز کو نہیں چھوڑا گیا۔ میرے بھائیو، الذین یقیمون الصلاۃ، مومن وہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھو، عصر کی نماز، فجر کی نماز کا ٹائم ہے،
صفیں لگ چکی ہیں، مؤذن نے اذان دی، اقامت کہی، حضرت عمر مصلی پر چڑھ گئے، اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کر دی۔ پہلی صف میں ابو لولو فیروز نام کا ایک پارسی غلام بھی شامل ہے، وہ اپنے ہاتھوں میں خنجر چھپا کر کے لایا ہے، اس کا مقصد حضرت عمر کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ وہ آگے بڑھا، اس نے حضرت عمر کے پیٹ پر حملہ کیا، حضرت عمر مصلی پر گر پڑے اور خون کی دھاریں ان کے بدن سے بہنے لگی، مگر گرنے کے پہلے حضرت عمر نے عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑ کر کے مصلی پر آگے بڑھایا۔ مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا امیر المومنین مصلی پر گرا ہے، لیکن مسلمانوں کی نماز نہیں رکی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑھے اور جلدی جلدی انہوں نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت عمر کو اٹھا کر کے ان کے گھر لایا گیا۔ جب حضرت عمر ہوش میں آئے تو پہلا سوال یہ کیا، مجھے قتل کرنے والا کون تھا؟ جواب ملا، ایک پارسی غلام ہے ابو لولو نام کا۔ کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ نہیں رکھی۔ اس کے بعد حضرت عمر کے پاس ڈاکٹر آئے، حکیم آئے، دوائیں پلائی جا رہی ہیں، کھانا کھلایا جا رہا ہے، پانی پلایا جا رہا ہے، سب پیٹ کے باہر نکل جا رہا ہے۔ ڈاکٹروں نے، حکیموں نے کہہ دیا اب حضرت عمر بچ نہیں سکتے، اب آخری ٹائم آ گیا۔ حضرت عمر کے چہرے پر گھبراہٹ ہے۔ ایک نوجوان آیا، اس نے کہا یا امیر المومنین آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں؟ آپ تو اللہ کے نبی کے اتنے بڑے صحابی ہیں، آپ نے تو اسلام کا اتنا ساتھ دیا ہے، اور آپ کا جب دور آیا تو آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی ہے، آپ نے اسلام کی مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ کے آپ کا انجام بہت بہتر ہوگا، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ذرا غور کرنا حضرت عمر نے کیا جواب دیا تھا۔ آج تو ہم لوگ تھوڑا سا کوئی نیکی کا کام کر لیں، تھوڑا کسی مسجد میں 100 روپیہ چندہ دے دیں، ہم سمجھتے جنت میں ہم نے اپنا نام لکھوا لیا۔ حضرت عمر جنہوں نے نبی کی زبان سے کئی بار جنت کی بشارت سنی ہے، جب نوجوان نے آپ کی تعریف کی تو حضرت عمر نے کہا نہیں، لوددت ان لی کفافا لا لی ولا علی۔ اے نوجوان، اے میرے بھتیجے، تو میری نیکیوں کی تعریف کر رہا ہے، تو میری تعریف کر رہا ہے۔ ارے عمر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے یہاں میرا معاملہ برابر برابر پر چھوٹ جائے، میری نیکیوں اور میرے گناہ برابر برابر بھی ہو جائیں تب بھی مجھے منظور ہے، میری نیکیوں اور میرے گناہ برابر ہو جائیں تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے بعد جب وہ نوجوان جانے لگا، حضرت عمر نے دیکھا اس کا پائجامہ ٹخنے کے نیچے لٹک رہا ہے، ٹخنے کے نیچے پائجامہ لٹک رہا ہے۔ حضرت عمر نے بلایا ادھر آؤ، اپنا کپڑا ٹخنے کے اوپر کر لو، فَإِنَّهُ أَتْقَى لِرَبِّكَ وَأَنْقَى لِثَوْبِكَ۔ اے بھتیجے اپنا کپڑا اوپر کر لے، یہ تیرے رب کے تقوی کا تقاضا یہی ہے اور تیرے کپڑے کی صفائی کا تقاضا یہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ اتنے نازک موقع پر بھی اگر سنت کے خلاف کوئی چیز دیکھتے تھے تو فوراً ٹوکتے تھے۔ صحابہ یہ نہیں سوچتے تھے ہے تو پیجامے کا مسئلہ، ہے تو کپڑے کا مسئلہ، چھوٹا موٹا مسئلہ ہے، نہیں، صحابہ کے لیے ہر سنت امپورٹنٹ تھی، اگر سنت کی خلاف ورزی دیکھتے تھے فوراً روکتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر نے اس موقع پر بھی نماز نہیں چھوڑی اور مسلمانوں نے نماز اس موقع پر بھی قائم کی۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے مومن بندوں کی چوتھی صفت یہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ آج ہماری دکانیں کھلی رہتی ہیں، نماز ہوتی رہتی ہے، ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر کے موبائل میں لگے رہتے ہیں، نماز ہوتی رہتی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، نماز قائم کرو، نماز سے اتنی محبت کرو جتنی اپنے بچوں سے، اپنی جان سے کرتے ہو، نماز کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کو نماز سے کتنا پیار تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں پیدا کر دی گئی ہے۔ نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا، اگر حضرت بلال اذان دینے میں تاخیر کرنے لگتے تھے، اللہ کے نبی حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال تم جلدی سے اذان دے دو، جلدی سے نماز کھڑی ہو جائے تاکہ ہم کو سکون مل جائے۔ میرے نبی کو نماز سے سکون ملا کرتا تھا، میرے بھائیوں نماز سے سکون ملا کرتا تھا۔ آج بھی مصیبت کے دور میں، پریشانی کے دور میں قرآن کی اس آیت پر عمل کیجئے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ نماز آج بھی ہمارا بہت بڑا سہارا ہے میرے پیارے ساتھی۔ ایک واقعہ نماز کے اوپر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ایک انصاری صحابی کا واقعہ ہے۔
انصاری صحابی کا کھجوروں کا باغ ہے، موطا امام مالک کی صحیح روایت ہے، کھجوروں کا باغ ہے اور کھجوروں کے پکنے کا ٹائم ہے، کھجوریں بالکل پک کر کے تیار ہو گئی ہیں، انصاری صحابی اپنی کھجوروں کو دیکھ رہے ہیں، اتنے میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، مسجد میں آتے ہیں، وضو بناتے ہیں، وضو بنانے کے بعد نماز شروع کرتے ہیں، نماز جب پڑھنے لگتے ہیں تو بار بار ان کی کھجوروں کا باغ ان کی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے، بار بار ان کی کھجوریں یاد آ رہی ہیں، وہ نماز میں بھول جاتے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی کہ 4 رکعت پڑھی، وہ نماز کی رکعتیں بھول جاتے ہیں۔ بہرحال جب نماز ختم کر لیتے ہیں، گھر آتے ہیں، پھر اپنے کھجوروں کے باغ کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ان ھذا الہانی عن ذکر اللہ، میرے کھجوروں کے باغ نے مجھے اللہ کے ذکر سے آج غافل کر دیا، آج مجھے نماز سے غافل کر دیا، آج اس کھجوروں کے باغ کی وجہ سے میں اپنی نماز کے اندر بھول گیا۔ وہ عثمان غنی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین عثمان غنی، آج میرے کھجوروں کے باغیچے کی وجہ سے میری نماز متاثر ہو گئی اور میں نماز کی رکعتیں بھول گیا۔ اے عثمان غنی، میں آپ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں، میں اپنا وہ کھجوروں کا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں، کیونکہ جو مال مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دے وہ مال میں اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا۔ میرے بھائیو، نماز کی پابندی کیجیے، رات کو 2-2 بجے تک موبائل دیکھنا بند کر دو میرے نوجوان ساتھیوں، اس لیے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی موت 60 سال کی عمر میں ہوگی۔ کورونا نے ہم کو سکھا دیا ہے موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور اللہ نہ کرے اگر موت اس حال میں آ گئی کہ ہم موبائل دیکھ رہے تھے، موت اس حال میں آ گئی ہم گندا کام کر رہے تھے، تو کل قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے میدان محشر میں تو وہ گندا کام کرتے ہوئے ہم اٹھیں گے، موبائل دیکھتے ہوئے اٹھیں گے، گندی تصویریں دیکھتے ہوئے اٹھیں گے، اور کسی غیر محرم سے باتیں کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یحشر العبد یبعث العبد علی ما مات علیہ، بندہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں بندے کی موت ہوئی تھی۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے موت آئے گی تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن نماز پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، اور گناہ کا کام کرتے ہوئے اگر موت آئی تھی تو گناہ کا کام کرتے ہوئے آپ اٹھیں گے۔ 4 چیزیں ہو گئی، آخری چیز بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ ایمان والوں کی 5ویں پہچان وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ کرنے میں 2 طریقے کا خرچ کرنا ہو گیا، ایک ہے زکوٰۃ جو فرض ہے، اگر آپ کے پاس 595 گرام چاندی ہے یا 595 گرام چاندی کے برابر کیش رقم ہے، یا 595 گرام چاندی کی جو مالیت ہے اس سے زیادہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، یا اگر آپ کے گھر میں سونے کا زیور ہے جو 85 گرام سے زیادہ ہے یا 85 گرام ہے تو میرے بھائیو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور وہ زکوٰۃ آپ کو ہر سال اپنے مال کا 2.5% آپ کو نکالنا ہے، 100 روپے میں 2.5 روپیہ آپ کو نکالنا ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے تو انجام کیا ہوگا؟ آئیے سورہ توبہ کی ایک آیت کی روشنی میں دیکھتے ہیں زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ سونا چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اے نبی ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کل قیامت کے دن ان کے سونے چاندی کے زیوروں کو، ان کے روپیے پیسوں کو، ان کے دھن دولت کو اللہ تعالیٰ آگ میں تپائے گا، اور پھر اس کے ذریعے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور کہا جائے گا میرے بندو یہی وہ مال ہے جس کی تم زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، آج اس زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے اس کا مزہ تم چکھو۔ زکوٰۃ نکالنے سے ہمارا مال پاک ہوتا ہے میرے بھائی، ہمارے مال کا میل کچیل دور ہوتا ہے، مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے تو زکوٰۃ نہ نکالنے سے زمین ہی نہیں آسمان پر بھی اثر ہوتا ہے۔
اللہ کے نبی فرماتے مالم یمنعوا زکات اموالہم، جب کوئی قوم اپنے مال کی زکات نہیں نکالتی ہے، الا منع القطر من السماء، تو آسمان سے بارش ہونا بند ہو جاتی ہے۔ یہ جو سوکھا پڑتا ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکات نہیں نکالتے۔ کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، اب لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں ہماری لڑکیاں کہاں پڑھیں گی، ہمارے پاس ڈھنگ کے اسکول نہیں ہے، ڈھنگ کے کالج نہیں ہے، اب مسلمانوں کو اپنا کالج کھولنا چاہیے۔ مگر باتیں بڑی بڑی ہیں، عمل کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں میرے بھائی۔ کتنے مدرسے بند ہو گئے لاک ڈاؤن میں، ان مدرسوں کو چلانے کے لیے بجٹ نہیں ہے۔ رمضان میں چندہ کرنے جو جاتے تھے، پچھلے 2 سال سے لگاتار رمضان میں چندہ نہیں ہوا۔ بقرعید کے موقع پر قربانی کے چمڑوں کے ذریعے بہت سارا مدرسوں کو آمدنی کا ذریعہ بن جاتا تھا، کئی سالوں سے وہ چمڑے ان کی ایسی قیمت مل رہی ہے کہ ان کا ملنا نہ ملنا سب برابر ہے۔ مدرسے بڑے گھاٹے میں چل رہے ہیں میرے بھائی، اور یہ جو مدرسے ہیں، یہ جو دینی ادارے ہیں، یہ جو تعلیمی ادارے ہیں، یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے میرے بھائی۔ اگر یہ ختم ہو گئے تو اللہ کی قسم پھر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بتانے والے ختم ہو جائیں گے، پھر شرعی مسئلے میں آپ کو حلال اور حرام بتانے والے بند ہو جائیں گے، پھر قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے پڑھانے والے بند ہو جائیں گے۔ ان مدرسوں کو قائم رکھنا ہے میرے بھائیوں، تو ہمیں ان کی مدد کرنی پڑے گی۔ آپ کے بہار میں امام بخاری یونیورسٹی بن رہی ہے کشن گنج میں، مولانا مطیع الرحمان صاحب مدنی بنا رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، ہماری جماعت کے لیے خوشی کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے ایک مسلمان کو یونیورسٹی بنانے کی اجازت مل جائے۔ لیکن بہار کی سرکار نے مولانا مطیع الرحمان صاحب سے کہا ہے 2 سال کے اندر آپ کو ایسی بلڈنگ بنا کے دینا ہے جو ایک یونیورسٹی کے لیے ضروری ہے۔ کیسی بلڈنگ چاہیے؟ 1 لاکھ اسکوائر فٹ یونیورسٹی کے حساب سے کمرہ بنا کے ان کو دینا ہے، اور یہ لیٹر ان کو ملا تھا پچھلے سال۔ 1 سال ہو چکا ہے، اب اگلے سال 2 سال ہو جائے گا، یعنی اب 1 سال اور بچا ہے، اور ان کو یہ عمارت بنا کے 12 کروڑ روپے کا خرچہ ان کو وہ عمارت بنا کے دینا ہے۔ ہم باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، 12 روپے بھی ہم نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میرے مومن بندے وہ ہیں اپنے مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی تقریر کرتے تھے عورتوں کے درمیان، صدقہ کے اوپر ابھارتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عورتیں اپنے کانوں کی بالیاں نکال کے دے دیتی تھی، جذبہ تھا میرے بھائی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے صحابہ کے درمیان اعلان کیا کہ مسلمانوں، اس جنگ کے لیے ہمارے پاس سامان نہیں ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، تم تعاون کرو۔ صحابہ بیچارے رات میں لکڑی کا گٹھر اپنی بوجھ پیٹ پر لاتے تھے، اوور ٹائم کام کرتے تھے، نائٹ شفٹ میں کام کرتے تھے جو غریب صحابہ تھے، اور وہ بیچارے 1 مٹھی آدھا مٹھی جو لاتے تھے اللہ کے نبی کے پاس کہ اے اللہ کے نبی، میں غریب آدمی ہوں، میں مزدور آدمی ہوں، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہ لایا ہوں آپ کے پاس، اس کو لے لیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا پورا مال لے کے چلے آئے، حضرت عمر آدھا مال لے کے چلے آئے۔ جذبہ تھا میرے بھائی۔ آج اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہمارے دل سے نکل گیا ہے، اور اسی لیے ہمارے مال میں برکت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب بندہ صبح کرتا ہے تو 2 فرشتے ہوتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے، ایک بد دعا کرتا ہے۔ ایک فرشتہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے، جب اللہ کی راہ میں ہم صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تو بندہ کہتا ہے، فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے تو اس کو اور عطا فرما، اور جو بندہ کنجوسی کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں نہیں دیتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو بخیلی کر رہا ہے، کنجوسی کر رہا ہے تو اس کے مال کو برباد کرتے ہیں۔ تو یہ 5ویں صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ میرے مومن بندے وہ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ 5 کوالٹی اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں یہی لوگ مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کو درجے ملیں گے، ومغفرۃ، اور مغفرت ملے گی۔ اللہ کی مغفرت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے میرے بھائی۔ رمضان کی طاق راتوں میں بھی ہم اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، پروردگار تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔
اللہ کی مغفرت مل جائے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر یہ 5 کوالٹی ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا، ورزق کریم، اور اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں۔ بڑا سہانا وقت ہے، رات کا آخری پہر ہے، یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہاری مغفرت کروں گا، مجھ سے توبہ کرو، میں تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ آئیے اللہ سے دعا کریں، پروردگار یہ جو 5 صفتیں تو نے بیان کی ہیں، اے اللہ یہ 5 صفتیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا فرما، ہمارے دلوں میں ایمان پیدا فرما۔ پروردگار تو ہمیں اپنی ذات پر توکل کرنے کی، بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جامعہ فاطمۃ الزہرا جس کے تعمیر اور ترقی اور جس کے ترقی کے لیے آج کا یہ پروگرام ہوا، اللہ اس ادارے کو بھی دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو ہماری بہنیں بیٹیاں ہماری قوم کی اس ادارے میں پڑھ رہی ہیں، اللہ ان کو عالمہ بنائے، داعیہ بنائے، سماج کی خدمت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان طاقتوں کو ناکام کر دے جو ہمارے ملک کا ماحول خراب کرنا چاہتی ہیں۔